ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد پرانا ورلڈ آرڈر دم توڑ چکا ہے۔ 7 دسمبر 1941 کو جب پرل ہاربر پر جاپان نے حملہ کیا، یہ ایک جاپان کی طرف سے ملٹری سٹرائک تھی، سرپرائز اٹیک تھا یو ایس کی نیول بیس پر پرل ہاربر میں، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بین الاقوامی قوانین پر مبنی ایک ورلڈ آرڈر نے جنم لیا۔ اور یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ وہ ورلڈ آرڈر اب ڈونلڈ ٹرمپ کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد دم توڑ چکا ہے، آج کی اس ویڈیو میں اس کی وجوہات آپ کو بتائیں گے۔ امریکہ اس وقت اپنے جو مغربی اتحادی ہیں ان سے دوری اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور صرف دوری ہی نہیں بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ساتھ قائم رہا تو ہماری ترقی کی راہ میں، ہماری جو معیشت کی ترقی ہونی ہے اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی یہی اتحاد ہوگا۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے یو ایس سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے اپنے سینٹ کنفرمیشن کے خطاب کے دوران بہت وضاحت سے خارجہ پالیسی جو ہے وہ بیان کی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے کیا ہیں آخر، اور انہوں نے کہا کہ آج ورلڈ آرڈر جو 1941 کے بعد بنا تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں۔ انفیکٹ انہوں نے یہاں تک کہا کہ جو امریکہ کے اتحادی ہیں، جو مغربی اتحادی ہیں، وہ اس ورلڈ آرڈر کو امریکہ کے ہی خلاف استعمال کرتے آئے ہیں یا کر رہے ہیں۔ اب اس میں دو تین چیزیں ہیں۔ اگر آپ دیکھیں امریکہ کے جو بہت اچھے تعلقات رکھنے والے ممالک ہیں، جو دوست ممالک گردانے جاتے ہیں، ان پہ بھی اگر ٹیرف لگانے کی بات کی جا رہی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے، اپنی خارجہ پالیسی جو ہے وہ ری ڈیفائن وہ کر رہے ہیں، یوکرین کی جنگ سے خود کو دور کرنے کی بات کی جاتی ہے، تائیوان کے حوالے سے ان کی پالیسی جو ہے اس میں تبدیلی لانے کی بات کی جاتی ہے، تو امریکہ اس وقت سب سے پہلے خود کو رکھ رہا ہے۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ جو عالمی کنٹرول ہوتا تھا امریکہ کا، پوری دنیا پہ جو کنٹرول ہوتا تھا، بہت ایک شفٹ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ دنیا کے عالمی کنٹرول سے ہٹتے ہوئے اب علاقائی کنٹرول کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے۔ امریکہ ایسا لگتا ہے کہ عالمی کنٹرول سے دستبردار ہو رہا ہے۔ اسی میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھی کینیڈا اور میکسیکو پر انہوں نے مزید ٹیرف لگانے کی بات کی ہے، یا پھر جس انداز میں وہ چائنا کو دیکھتے ہیں، جس انداز میں پریزیڈنٹ ٹرمپ رشیا کو اس وقت دیکھتے ہیں، تو ان کے بیانات سے ایسا لگتا ہے یا ان کی پالیسی سے انفیکٹ ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی صورت ان کو اپنے مد مقابل نہیں سمجھتے بلکہ اپنے برابر کا لیڈر جانتے ہیں۔ دونوں ممالک کے سربراہان کی میں بات کری ہوں، چاہے وہ چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ ہوں یا رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن ہوں، ان کو اپنے برابر کا لیڈر مان رہے ہیں، اپنے برابر کی صلاحیت رکھنے والا لیڈر مان رہے ہیں، کیونکہ پریزیڈنٹ پوٹن کے حوالے سے تو خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بات کی ہے کہ بہت باصلاحیت وہ شخصیت ہیں، ایک بہت مضبوط وہ شخصیت ہیں، اور رشیا کے ساتھ جس طرح سے تعلقات مزید بہتر کرنے کی وہ بات کرتے ہیں وہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ انفیکٹ یہاں تک کہ جو رشیا یوکرین وار ہوئی تھی تو اس کا ذمہ دار بھی انہوں نے فارمر پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو ہی قرار دیا، اور انفیکٹ یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ اگر امریکہ کے بارڈر پہ بھی کوئی اسی طریقے سے میزائل نصب کرتا جیسے روس کے ساتھ کیا گیا تو امریکہ بھی یہی کرتا، امریکہ بھی اسی طریقے سے جنگ کے لیے تیار ہوتا، جنگ کرتا جیسے رشیا نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا ہے۔ آن دی ادر ہینڈ اگر ہم چائنیز پریزیڈنٹ کی بات کریں، شی جن پنگ کی، ان کو دعوت نامہ بھی دیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی حلف برداری کی تقریب میں۔ چائنیز پریزیڈنٹ کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں۔ اب یہ جو ساری صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اس وقت 19ویں صدی کی جو ہماری پالیسی رہی ہے، جو عالمی پالیسی رہی ہے، اس جانب جانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ اسی کو مستقبل کی ایک بہتر راہ یا بہتر پالیسی کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ امریکہ کا یہ خیال ہے کہ امریکہ کو اپنے زون آف انفلوئنس میں رہنا چاہیے، چائنا کو اپنے زون آف انفلوئنس میں، اور اسی طریقے سے رشیا کو بھی، اور کسی ایک ملک کو بھی دوسرے ملک کے معاملات کے اندر یا زون آف انفلوئنس کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے ہے۔
تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ یورپ سے پیچھے ہٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. انفیکٹ یورپ میں آن سو مینی اوکیزنز ان کے بیانات سے ایسا ہمیں لگا ہے کہ وہ بخوشی چین کو اور روس کو مواقع فراہم کرنا چاہتے ہیں جہاں جہاں پہ وہ کمپیٹ کر سکتے ہیں, جہاں جہاں پہ ان کو کوئی اور ایسی اپرچونٹی ملتی ہے تو اس کی راہ میں وہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں, وہ کوئی خلل جو ہے وہ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں. انفیکٹ اگر یوکرین اور روس کی جنگ پہ ہم بات کریں, اس جنگ کو بھی وہ چاہتے ہیں کہ ایک معاہدے کے تحت ختم کرا دیا جائے, اور اس معاہدے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ماننا ہے کہ اگر یوکرین کو امن قائم کرنے کے لیے اپنے کچھ علاقوں سے دستبردار بھی ہونا پڑتا ہے, اپنے کچھ علاقے چھوڑنے بھی پڑتے ہیں, تو وہ بھی یوکرین کو کرنا چاہیے. تو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس وقت سوچ ہے. تائیوان کے حوالے سے بھی 2021 میں آئی ریممبر پریزیڈنٹ ٹرمپ سے یہ تائیوان کے حوالے سے سوال کیا گیا تھا کہ اگر تائیوان کو ضرورت پڑی یو ایس ملٹری کی, امریکہ کی ملٹری سپورٹ کی, اگر چائنا اٹیک کرتا ہے تائیوان پہ تو کیا ہوگا. اس کا جواب یہ آیا تھا کہ اگر چائنا چاہتا ہے اس جزیرے پر حملہ کرنا یا ارادہ رکھتا ہے تو پھر اس کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں. تو بہت آسانی سے وہ تائیوان سے بھی اپنے آپ کو پیچھے کر رہے ہیں. ان کی جو پالیسی ہمیشہ رہی ہے یو ایس کی, اس سے بھی وہ اس وقت دستبردار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب اگر ہم دیکھیں کہ ٹرمپ اپنی ان پالیسیز میں وقتی طور پہ چلیں کہہ لیجئے کہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں, کینیڈا کو اور میکسیکو کو دباؤ میں لانے کے بعد وہاں جو ٹیرف والا معاملہ ہے وہ بھی حل ہو جاتا ہے, یا ٹیرف بڑھا دیتے ہیں, وہ ٹیرف ان کی پالیسی پر بھی یہ دونوں ممالک رضامند ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو ورلڈ آرڈر واپس 19ویں صدی کی طرف جاتا ہوا اس وقت دکھائی دے رہا ہے, اس میں کیا ہوگا کہ جو امریکہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد اپنا دنیا پر ایک اثر و رسوخ قائم کیا, یا جو جس طریقے سے اپنا کنٹرول قائم کیا, وہ ختم ہو جائے گا امریکہ سے. وہ کنٹرول جو ہے وہ امریکہ کے پاس اس طریقے سے نہیں رہے گا جس کا وہ ہمیشہ سے فائدہ اٹھاتا ہے, جو کہ گزشتہ 80 سالوں سے اس ورلڈ آرڈر کے قائم ہونے کے بعد جس طریقے سے امریکہ نے پوری دنیا کو کنٹرول کیا, ان کے جو اتحادی ہیں ایشیا میں اور یورپ میں وہ اس انداز میں ان کے احکامات کی اب پیروی نہیں کریں گے. اینڈ اگین اگر ہم دیکھیں کہ معاشی اعتبار سے بھی ہر ملک نے اپنا فائدہ سوچنا ہے. ابھی تھوڑی سی دوری اختیار کی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے مغربی اتحادیوں سے, تو ساتھ ہی ہم نے دیکھا ہے کہ جرمنی سمیت یورپ کے جو دیگر ممالک ہیں ان کی خواہش ہے کہ وہ روس سے سستی گیس جو ہیں وہ حاصل کریں. اس کے خواہش مند وہ ہمیں نظر آتے ہیں, اور ایک کے بعد ایک یورپی ملک جو ہے وہ اس کا آپ کو ذکر کرتے ہوئے دکھائی دے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی معیشت جو ہے اس میں بہتری لائی جا سکے. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان ممالک سے دور ہو کے روس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں, چائنا کی طرف قدم بڑھاتے ہیں, تو یقینی طور پہ جو یورپی اتحادی ہیں امریکہ کے, ان کی بھی یہی خواہش ہوگی, اور اس پر کام آلریڈی شروع ہو بھی چکا ہے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں اپنی ان تمام پالیسیز کو, یا عالمی جو آرڈر ہے جس کو ہم ورلڈ آرڈر کہتے ہیں, اس کو واپس 19ویں صدی میں لے جا کر معاشی اعتبار سے کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں, یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اس پر تو خود جو اکانومسٹس ہیں بڑے نامور امریکہ کے, وہ کنفیوژن کا شکار ہیں. آپ کو بہت مختلف آراء جو ہے اس معاملے میں نظر آتی ہے, لیکن ایک بات بہت واضح ہے کہ امریکہ اس وقت ایک کمزور ترین دور سے گزر رہا ہے, اور اپنے اتحادیوں سے یقینی طور پہ جو دوری ہے وہ اس وقت بہت لوگوں کا ماننا ہے کہ امریکہ کو مزید کمزور بھی کر سکتی ہے. اور اس کمزوری کے بعد کس انداز میں معاشی میدان میں امریکہ چین کا مقابلہ کرے گا وہ بہت مشکل ہے. اور ساتھ ہی ساتھ سائنسی میدان بھی نہ بھولیے, جو ٹیکنالوجی کا میدان ہے اس کو بھی نہ بھولیے, جس میں چائنا جو ہے وہ بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے. اور ریسنٹلی جو چائنیز ایپ ڈیپ سیک نے امریکی انڈسٹری کے ساتھ کیا ہے, اس کی مثال ہم سب کے سامنے ہے. وہ بہت واضح ثبوت ہے اس بات کا کہ چائنا امریکہ سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت آگے نکل چکا ہے, اور کیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں اپنی پالیسیز کے تھرو یا اپنی ٹیکنالوجی کے تھرو اس کا مقابلہ کر پاتے ہیں, یا آنے والا وقت ہی بتائے گا. اس پہ مزید ہم بات کرتے رہیں گے اپنی دیگر ویڈیوز میں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.